السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے خاکے پبلش کیے گئے، جگہ جگہ پر احتجاج ہو رہے ہیں، جگہ جگہ پر بڑا شدید غم و غصہ کا اظہار پایا جا رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنی محبت، پیار، عشق کا جذبہ جو ہے وہ اجاگر کیا جا رہا ہے، اور اسی سلسلے میں ہمیں پاکستان سے بھی کچھ ایک اچھی نیوز آئی ہے۔ اگرچہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جب انہوں نے گستاخی کی ہے تو ان کو ایسا جواب تو نہیں ملنا چاہیے تھا، اس سے بڑھ کر جواب ملنا چاہیے تھا۔ تاہم پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جو فرانس کا سفیر ہے اس کو طلب کر لیا ہے اور اس کی مذمت بیان کی ہے، اور اس کو پوچھا گیا ہے کہ کیوں آپ نے ایسا کام کیا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے جو دل ہیں وہ ان کو تکالیف پہنچی ہے۔ تو وہ جو اگرچہ اس نے یہ کیا ہے، اور اس کے بعد اس نے یہ بھی اعلان کیا کہ جو 15 مارچ کو OIC کا اجلاس ہو رہا ہے اس میں ہم اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی دن منانے کی قرارداد پیش کریں گے۔ تو اگرچہ انہوں نے یہ ایک قدم کیا، لیکن میرے خیال میں اس سے کچھ ہوگا نہیں ہے۔ کفار جو ہیں وہ اسلام کے خلاف متحد ہیں۔ اب ٹائم آ گیا ہے، اب وقت آ گیا کہ مسلمان بھی جو ہیں وہ یک جان ہو جائے، ایک دیوار بن کر رہیں، کیونکہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کا فرمان ہے کہ جو مسلمان ہے، جو مومن ہے، وہ مومن کے لیے ایسا ہونا چاہیے کہ گویا کہ وہ ایک جسم ہو، یعنی اگر کسی جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہو تو دوسرا جو حصہ ہے اس کو بھی تکلیف ہونی چاہیے۔ ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو آنکھ روتی ہے، اس لیے کہتے ہیں مبتلائے درد ہو کوئی عضو تو روتی ہے آنکھ، اس قدر ہمدرد سارے جسم میں ہوتی ہے آنکھ۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی ایک ایسا ہی ہو جانا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان پر تکلیف پہنچے، ایک مسلم ممالک پر تکلیف پہنچے تو دوسرے ملک جو مسلمان حکمران ہیں ان کو یہ اعلان کرنا چاہیے، یہ اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے کہ کہیں بھی کسی بھی ملک میں اگر مسلمانوں پر کوئی آنچ بھی آئے تو وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دیوانے ہیں وہ سارے اکٹھے ہو کر اس ملک کے خلاف جہاد کا اعلان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وقت مسلم امہ کو اس کا عملی قدم اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے کہ فرانس جو ہے وہ اب دنیا رہتی تک اب ایسا قدم نہ اٹھائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔